ہے کمال رتبہ مصطفیٰ لغل لاب کمال ہی، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغل ناب کمال ہی، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجاب جمال ہی، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع و خصال ہی، وہ جس نے خدا کا بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، ہم سب یہاں مار لال مہار مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت کے مطابق ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے رسالت مآب کی شان میں ایک نعت کہی تھی، اور اس نعت کے الفاظ تھے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ جو یہ تھوڑی سی مختصر سی نشست ہو، ہم اسی فکرے کو عنوان بناتے ہوئے رسالت مآب کی ذات بابرکات اور ان کی شان میں کچھ عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ انسانیت کے بس میں نہیں ہے وہ رسالت مآب کی مدح سرائی کر سکے اور آپ کے فضائل کا حق ادا کر سکے، بس انسانیت یہ کہہ کے خاموش ہو گئی، جیسے شیخ سعدی نے کہا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے عرش بری پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ جنت میں گئے، پھر چلتے چلتے جب وہ اس دنیا پر آئے تو ان کے دل میں ایک بے سکونی اور بے چینی تھی کہ آیا یہ دنیا بسے گی کہ نہیں بسے گی۔ تو حضرت جبریل امین زمین پر اترے اور اذان دی۔ جب انہوں نے اذان دی اور اذان میں یہ الفاظ ادا کیے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ الفاظ سننے کی دیر تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دل سکون میں آیا اور انہیں اطمینان ہوا کہ جس زمین پر انہیں بھیجا گیا ہے یہ زمین آگے چلے گی، کیونکہ اس پر نام محمد لیا گیا ہے۔ حضرت آدم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، رخصت ہوتے ہوئے اپنے بیٹے شیس کو وصیت کرتے ہیں۔ شیس علیہ السلام اس زمین پر اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، نبی حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہیں اور پہلے رسول حضرت شیس علیہ السلام ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد بھی ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کی جنتی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس لمحے میں تمہارا دل بے سکون ہو، تمہیں اس دنیا میں کوئی پریشانی ہو اور تمہارا دل چاہے کہ تم خلاق عالم سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے، تو تم اپنی دعا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا۔ تم تذکرہ کرو گے، رب کی بارگاہ میں تمہاری دعا قبول ہوگی۔ شیس سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابا جان آخر کیا وجہ ہے، یہ محمد ہیں کون جن کا نام لینے کا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دعا میں ان کا نام لیں گے تو دعا قبول ہو جائے گی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تھی تو میں نے عرش بری پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا، میں جنت میں گیا تو جنت کے ہر ایک مقام پر میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ جب میرا اور حوا کا نکاح پڑھایا گیا تو مہر کے طور پر درود ابراہیمی کو مہر رکھا گیا۔ حضرت آدم کہتے ہیں میں سدرۃ المنتہا پر گیا تو سدرۃ المنتہا کے پتے پتے پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے فرشتوں کی آنکھیں دیکھی تو فرشتوں کی آنکھوں میں بھی محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ اس لیے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تم جب دعا کرو تو دعا کرتے ہوئے محمد کے نام کا ذکر کرو اور محمد کا تذکرہ کرو گے اور رب سے مانگو گے تو رب کی بارگاہ میں تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہارا بے سکون دل سکون میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ ان کے نام سے واقف ہیں۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، 2500 سال کی زندگی پائی ہے،
2500 سال کی زندگی میں 950 سال رب کی تبلیغ کرتے رہے، ایمان لانے والے کم تھے یا زیادہ تھے؟ یہ بحث نبی کے اوپر نہیں کی جاتی۔ نبی پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، پوری ذمہ داری سے رب کی دی ہوئی امانت کو پہنچاتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ نبی کی ذات پر کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ 950 سال کے بعد جب قوم نے یہ کہا کہ نوح جس بات سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اور بار بار آپ ہمیں ڈراتے ہیں، اب وہ آپ لے آئیے، ہم بھی دیکھیں تو صحیح آخر وہ ایسی کیا شے ہے جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام خلاق عالم سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت حکم کرتے ہیں کہ آپ ایک کشتی بنائیے۔ نوح ایک کشتی تیار کرتے ہیں، کشتی تیار ہو رہی ہے، چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان میں کشتی تیار کی جا رہی ہے، قوم مذاق اڑاتی ہے، نوح تنہا ہے، جبریل آسمان سے اترتے ہیں، آ کر روزانہ کشتی کے حوالے سے انہیں بتلاتے ہیں کہ اس کو اس انداز سے آپ نے فلاں فلاں جگہ پر تختہ لگانا ہے، فلاں فلاں جگہ سے اس کو اس طرح درست کرنا ہے۔ نوح کہتے ہیں میں تنہا ہوں، کہا جاتا ہے قوم سے کہیے وہ آپ کا ساتھ دیں، قوم ساتھ دے گی، کہا یہ قوم تو مذاق اڑاتی ہے، یہ میرا ساتھ کیسے دے گی؟ تو جواب آیا کہ اس قوم سے کہیے جو لکڑی بچے گی وہ سونے کی بنا دی جائے گی، جو برادہ بچے گا چاندی کا بنا دیا جائے گا اور وہ تمہاری اجرت ہوگی۔ قوم آتی آپ کے ساتھ کشتی کی تعمیر میں حصہ بھی لیتی، جو لکڑی بچتی سونے کی بن جاتی اسے اٹھا کر بھی لے جاتی، برادہ جو چاندی کا بچتا اسے بھی اٹھا کر لے جاتی، ساتھ تنقید بھی کرتی، طنز بھی کرتی کہ چٹیل میدان میں جہاں قریب دریا بھی نہیں ہے، جہاں قریب سمندر بھی نہیں ہے، جہاں کشتی چلائی جا سکے، کشتی کے چلانے کے اسباب موجود نہیں اور نوح کشتی بناتے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا جب خلاق عالم نے حکم کیا ہے، آسمان کو حکم کیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا اور اس طرح برسا کہ جس طرح آبشار بہتی ہے، زمین نے پانی اگلنا شروع کیا اور اگلتی چلی گئی اور پورا خطہ بھر گیا، حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیاں تک اس کے اندر زیر آب آ گئیں اور بچے وہی جو نوح کی کشتی میں سوار تھے، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر رکی، خالق کا حکم آیا، پانی کو حکم کیا، زمین کو حکم کیا کہ زمین اپنے حصے کا پانی نگل لے۔ زمین نے فقط وہ پانی نگلا جو زمین کے اندر سے نکلا تھا۔ رب کی طاقت دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے کہ زمین کو حکم کرے زمین پانی نگل تو زمین فقط وہ پانی نگلتی ہے جو اس کے اندر سے نکلا تھا، جو آسمانوں سے برسا زمین وہ پانی نہیں نکلتی۔ رب کہہ دیتا کہ وہ پانی بھی نگل، زمین وہ پانی بھی نگل جاتی، لیکن رب نے اسے حکم کیا تو نے فقط اپنا پانی نگلنا ہے۔ زمین اپنا پانی نگل گئی، جو آسمان سے برسا تھا اسے دریا بنایا گیا، اسے سمندر بنایا گیا۔ وہ کشتی جسے نوح نے تیار کیا، جس کشتی پر سوار افراد صرف باقی بچے، غرض کائنات کی ہر ایک شے زیر آب آئی، جس کی تربیت جبریل امین کرتے رہے اور جبریل آ کر بتاتے رہے۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کی تیاری مکمل ہونے کے بعد جبریل آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اس کے بادبان پر ایک تختہ لگائیے اور اس تختے پر محمد کا نام لکھیے، پھر کیوں نہ کہا جائے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ دل جس سے زندہ ہے، نوح دی کشتی بھی ویکھو، 950 سال دی تبلیغ بھی ویکھو، تو پھر اس تو بعد جس کشتی تے نوح علیہ السلام سواروں میں اس کشتی تے لکھی ہوا نام محمد بھی ویکھو، اس کشتی تے لکھی ہوا نام محمد بھی، بولے نا نام محمد بھی ہے نا، ایسی بات کہ نہیں ہے؟ کتنا اعلیٰ نام ہے، کتنا مقدس نام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نام آپ نے سنا ہوا ہے نا؟ بولو چاہ بھائی نہ سنے ہوئے کہ کوئی نہیں سنے ہوئے؟ حضرت سلیمان اللہ دے نبی ہیں نا۔ سلیمان علیہ السلام فقط نبی نہیں تھے، 7 بادشاہ بھی تھے، ایسے ہی تھا نا، 7 بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کوئی ایسی بات سنی ہوئی ہوگی، یقیناً آپ نے علماء سے یہ قصے سنے ہوئے، میں وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، کہ ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، ایسے ہی ہے نا؟ تخت کہاں اڑتا تھا؟ ہوا میں اڑتا تھا۔ تخت کتنا بڑا تھا یہ آپ کو پتا جی؟ تخت کتنا بڑا تھا؟
حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر 1000 کمرے تھے. کتنے کمرے تھے؟ 1000. 700 پوشیدہ، 300 ظاہر. اتنا بڑا تخت. پھر وہ ہوا میں اڑتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا ایئر کرافٹ ہوا میں سموتھلی اڑے اور اسے کوئی تکلیف یا کوئی ہوا کا جھٹکا اسے محسوس نہ ہو. پھر سلیمان اس تخت پر سوار ہوں. اور فقط سلیمان اکیلے نہیں بیٹھتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے ہمراہ اس زمانے میں موجود دیگر انبیاء بھی بیٹھتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس تخت پر علماء اور اس وقت کے بڑے بڑے جو قوموں کے سردار اور 7 جنات کے سردار اس تخت پر موجود ہوتے. جب وہ تخت ہوا میں اڑا کرتا، وہ تخت 1 ماہ کا سفر دن کے پہلے حصے میں کرتا، 1 ماہ کا سفر دن کے آخری حصے میں کرتا. سلیمان وہ ہیں جن کے لیے تانبے کا دریا بہایا گیا اور اس کے ساتھ بڑے بڑے برتن بنائے گئے. سلیمان وہ نبی ہیں کہ جنہیں اتنی بڑی بادشاہت عطا ہوئی کہ زمین کے خطے پر کوئی شے ایسی نہیں تھی جو ان کا حکم مانتی نہ ہو، جس پر ان کا حکم چلتا نہ ہو. پرندوں کی زبانیں وہ سمجھتے نہ ہو یا چرندوں کی زبانیں سمجھتے نہ ہو یا جنات ان کے تابع نہ ہو. غرض زمین پر موجود کوئی شے ایسی نہیں جو سلیمان علیہ السلام کی تابع نہ ہو. اب ذرا توجہ کیجئے گا. سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھیے، پھر اس کا ہوا میں اڑنا دیکھیے اور ہوا میں اڑتے ہوئے اس تخت کی عظمت اور شوکت دیکھیے، اس کی بلندی اور رفعت دیکھیے. پھر اس تخت پر سلیمان علیہ السلام کی سواری، پھر آپ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے انبیاء. سلیمان علیہ السلام کی اس تخت پر کرسی لگائی جاتی، اس کے گرد دیگر انبیاء کی کرسیاں لگتی، پھر پیچھے سلسلہ بسلسلہ کرسیاں لگائی جاتی. سلیمان اس پر بطور سردار اور بادشاہ اور شہنشاہ بیٹھا کرتے. سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں 1 انگوٹھی تھی. ذرا توجہ کر، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دیکھ، ان کا تخت دیکھ اور پھر ان کی بلندی دیکھ، پھر ان کی رفعت اور شان دیکھ. سلیمان علیہ السلام کے اس تخت پر بیٹھے ہونے کا ذرا چشم تصور میں نظارہ کرتے ہوئے ذرا توجہ کر. سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں 1 انگوٹھی تھی جو جبریل امین جنت سے لے کر آئے تھے. اس انگوٹھی پر 2 روایات ہیں. ایک روایت یہ کہ اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسری روایت یہ کہ اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ اور ساتھ لکھا ہوا تھا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور دوسرے الفاظ لکھے ہوئے تھے محمد عبدی و رسولی. سلیمان کی بادشاہت بھی دیکھ اور سلیمان کی انگوٹھی پر لکھا ہوا نام محمد بھی دیکھ. پھر کیوں نہ کہا جائے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایسے نبی جنہیں بے شمار معجزات عطا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بھی بنتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا پر پھل بھی لگتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا عصا انہیں لے کر ہوا میں اڑتا بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے لیے سایہ بھی کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے لیے ٹیک کا ذریعہ بھی بنتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے فقط 1 عصا میں 1000 معجزات تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہوا، مر گیا. مرنے کے بعد اس کا جنازہ اٹھایا گیا، کوڑا کرکٹ پر پھینک دیا گیا. کیوں پھینکا گیا؟ کہ اس شخص نے ساری زندگی خالق کائنات کی نافرمانی کی. 200 سال اس نے رب کی نافرمانی کی اور 200 سال کی نافرمانی کے جواب میں قوم نے کیا کیا؟ اس کا جنازہ اٹھا کر گندگی پر پھینک دیا. اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ رب کا نافرمان ہے. اس کے لیے تدفین اور کفن نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ رب کا نافرمان ہے. خالق کائنات کی طرف سے حضرت موسیٰ کو حکم آتا ہے، موسیٰ جائیے میرے محبوب بندے کو اٹھائیے. میرے محبوب بندے کو اٹھائیے جسے کوڑا کرکٹ پہ پھینکا گیا، جس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، جس کو کفن دفن نہیں دیا گیا اور اس کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ وہ اس لائق ہو اس کو زمین میں جگہ دی جائے. اس کے لیے رب کیا کہتا ہے؟ جاؤ موسیٰ میرے محبوب بندے کو اٹھاؤ. میرے محبوب بندے کو، میں بات ختم کر رہا ہوں. میرے محبوب بندے کو بولے نا، بولو بھائی، میرے محبوب بندے کو اٹھاؤ. حضرت موسیٰ سوال کرتے ہیں یا الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟
کہ یہ تو 200 سال تیری نافرمانی کرتا رہا اور 200 سال کی نافرمانی کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اسے اٹھاؤ اور میرا محبوب بندہ ہے. بولے نا میرا محبوب بندہ ہے. ذرا تخیل میں اب توجہ کرنی ہے آپ نے کہ اللہ نے جو جواب دیا ہے نا حضرت موسیٰ کو وہ بھی میں ذکر کروں گا، لیکن ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ محمد وہ ہیں جنہیں پہلے آسمان پر احمد کہا گیا. پہلے آسمان پر احمد کہا گیا، دوسرے آسمان پر مرتضیٰ کہا گیا، تیسرے آسمان پر انہیں مجتبیٰ کہا گیا، چوتھے آسمان پر مزکیٰ کہا گیا، پانچویں آسمان پر انہیں مجیب کہا گیا، چھٹے آسمان پر انہیں مظہر کہا گیا، ساتویں آسمان پر انہیں مقرب کہا گیا، انہیں عرش بری پر حبیب کبریا اور رب کی کرسی پر رسول اللہ، اور جنہیں آل جہنم پکاریں تو عبد الجبار کہتے ہیں، آل جنت پکاریں تو عبد الکریم کہتے ہیں، جنہیں زبور میں عاقب لکھا جاتا ہے، جنہیں انجیل میں فاروق کہا جاتا ہے. خالق کہتا ہے موسیٰ آپ پر اترنے والی کتاب جسے تورات کہا گیا، اس تورات میں خالق نے ان کے لیے تابا کا لفظ لکھا ہے. تابا تابا کہا ہے، تابا تابا کا معنی محمد محمد ہے. موسیٰ ایک دن تھا یہی نافرمان جس نے 200 سال رب کی نافرمانی کی تھی، جسے خالق کہتا ہے میرا محبوب ہے، اسے اٹھا لو، اس کا جنازہ پڑھو، اس کی تجہیز و تکفین کرو. وقت کے نبی کو کہا گیا کہ اسے اٹھاؤ، یہ رب کا محبوب ہے. موسیٰ ایک دن تیری کتاب تورات پڑھتے ہوئے جب تابا تابا پر یہ شخص پہنچا، اس نے بے ساختگی میں اس نام نامی کو چوما ہے، سینے سے لگایا ہے، سر پہ رکھا ہے، اس نے محمد کے نام کا احترام کیا. رب نے 200 سال کے گناہ معاف کر چھوڑے، فقط نام محمد کے احترام کی بدولت رب 200 سال کے گناہ معاف کر چھوڑے. پھر کیوں نہ کہا جائے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی کو.